بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله الحسين يا ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الموسى يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا جيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وجيها عند الله اشفع لنا عند الله محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد صلوات
پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، سر یہاں آ کر جھکانے، سر یہاں آ کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، عشق حیدر کا جنوں کہتا رہا بہلول سے، عشق حیدر کا جنوں کہتا رہا بہلول سے، مفت میں جنت لٹانے، مفت میں جنت لٹانے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے مگر، یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے مگر، نظر مولا کہہ کے کھانے، نظر مولا کہہ کے کھانے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، ویسے بھی منکر کو جلنا ہے جہنم میں مگر، ویسے بھی منکر کو جلنا ہے جہنم میں مگر، ذکر حیدر سے جلانے، ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، یوں تو ہر مشکل میں بھی آتے ہیں مولا بالیقین، یوں تو ہر مشکل میں ہی آتے ہیں مولا بالیقین، وقت اضحیٰ ان کے آنے، وقت اضحیٰ ان کے آنے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، سر یہاں آ کر جھکانے، سر یہاں آ کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجے تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اپنی طرف سے اور گرین آئلینڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے تمام اسٹوڈنٹس جو کہ سن رہے ہیں یہاں پر اور جو بھی حاضرین ہیں یہاں پر، سب کو پہلے تو ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ اشعار جو کہ میرے سامنے اس وقت لکھے ہوئے ہیں
آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ عہد نو، یہ ترقی کی گرمی رفتار، یہ عہد نو، یہ ترقی کی گرمی رفتار، چمن چمن یہ ترانے بہار آئی بہار۔ ترقیوں کی یہ رو وہ ہے بحر بے پایاں، کہ ہر ایک موج لیے جس کی گود میں منجدھار۔ چراغ 14 ہیں لیکن ضیاء ہے سب کی ایک، چراغ 14 ہیں لیکن ضیاء ہے سب کی ایک، یہ نور کل ہے مساوی صغار ہوں کہ کبار۔ وہ جن کے حسن پہ امکان کائنات نثار، وہ جن کے حسن پہ امکان کائنات نثار، وہ جن کے ذوق میں واجب کی رفعتیں بیدار۔ زباں وہی کے نغمے جو سننا چاہو تم، زباں وہی کے نغمے جو سننا چاہو تم، تو جا کے پوچھ لو قرآن سے لذت گفتار۔ ملک ہیں آئے لیے تحفہ مبارکباد، ملک ہیں آئے لیے تحفہ مبارکباد، ملا علی نقی کو وہ گوہر شہوار۔ ملک ہیں آئے لیے تحفہ مبارکباد، ملا علی نقی کو وہ گوہر شہوار۔ علاج درد دل اہل دل ہے جس کی حیات، علاج درد دل ہے جس کی حیات، کہ ہے یہ جان علی روح احمد مختار۔ جو چاہتے ہو ترقی ملے زمانے میں، جو چاہتے ہو ترقی ملے زمانے میں، رہے نگاہوں سے اوجھل نہ آپ کا کردار۔ جو چاہتے ہو ترقی ملے زمانے میں، رہے نگاہوں سے اوجھل نہ آپ کا کردار۔ گزاری قید میں عمر عزیز صبر کے ساتھ، کہ اس میں جذبہ اسلام کے تھے نقش و نگار۔ حسن کی گود کو اللہ نے یہ شرف، حسن کی گود کو اللہ نے شرف یہ بھی دیا، حسن کی گود کو اللہ نے شرف یہ بھی دیا، ملا ہے قائم دین جان عطرت اطہار۔ حسن کی گود کو اللہ نے شرف یہ بھی دیا، ملا ہے قائم دین جان عطرت اطہار۔ دعا کا وقت ہے زائر مراد تو بھی مانگ، دعا کا وقت ہے زائر مراد تو بھی مانگ، علیل میں میرے فکر و عمل بھی ہیں بیمار۔ دعا کا وقت ہے زائر مراد تو بھی مانگ، علیل میں میرے فکر و عمل بھی ہیں بیمار۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، ان علینا للہدی۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا علینا للہدی، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ بالکل واضح ہے کہ امام حسن عسکری صلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اور ہمارے پاس جو وقت ہے وہ بھی بہت مختصر وقت ہے،
تو ہدایت کے موضوع پر ایک مختصر سا ایک مقدمہ، اس کے بعد پھر امام کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے یہ واضح ارشاد فرمایا کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ انا علینا للہدیٰ، کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے ہادیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک، اور خاتم سے لے کر 12 امام، اور اس کے بعد ہدایت کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور ہر زمانے میں خداوند متعال نے ہادی رکھے، تاکہ جس طریقے سے گمراہی شیطان نے کہا کہ میں وقت معلوم تک بہکاؤں گا، اسی طرح ہدایت بھی وقت معلوم تک ہے۔ اور ہادی کی جب ہم کیونکہ وقت کا میں لہٰذا ہم ہادی کی خصوصیت کے اوپر آتے ہیں، اور یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی ایک روایت ہے کہ جس میں امام کی خصوصیت کو بیان کیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام کی خصوصیت کو بیان کیا۔ اس روایت میں جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں 4 خصوصیتیں امام کی بیان کی۔ امام موسیٰ کاظم نے ارشاد فرمایا، پہلی خصوصیت امام کی یہ ہے کہ اگر کوئی امام کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام ہوں، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ امام ہوں، تو کیسے ہمیں پہچانیں، کیا خصوصیت اس کے اندر ہو؟ امام نے فرمایا پہلی خصوصیت اس میں ہو کہ یہ دیکھو کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں امام ہوں، یعنی پہلے والے امام نے اس امام کی معرفی کی ہوگی۔ نمبر 1، یعنی یہ جو امام ہوگا جو کہے گا میں امام ہوں، یہ دیکھو کہ پہلے والا امام جو ہے اس نے اس امام کی معرفی کی ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، امام جو ہوگا اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام زبانوں سے واقف ہوگا، کوئی زبان ایسی نہیں ہوگی جس سے وہ واقف نہ ہو، تمام زبانوں سے وہ واقف ہوگا۔ اور تیسری خصوصیت امام علیہ السلام نے بتائی کہ وہ تمام علم سے آگاہ ہوگا، تمام علوم سے وہ آگاہ ہوگا، کوئی ایسا علم اس سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ وہ آنے والے واقعات کی خبر دے گا۔ تو یہ 4 صفتیں ہیں امام کی اس روایت کے مطابق جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں، اور امام علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے کس طرح ہدایت کی۔ اگر آج کیونکہ میں نے عرض کیا کہ وقت مختصر ہے، صرف ہم یہ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کی ہدایت کے جو طریقہ کار ہے، اگر ہم اسی طریقہ کار کو بھی دیکھیں کہ امام کس طریقے سے ہدایت کرتے ہیں، خود امام علیہ السلام کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو یہ بات بالکل واضح نظر آئے گی کہ امام کی ہدایت کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح امام نے ہدایت کی۔ مختلف جہت ہمیں ہدایت کرنے کے امام کی نظر آتے ہیں۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں امام علیہ السلام کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کی اگر زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں نظر آتی ہیں۔ بن جملہ میں نے عرض کیا کہ ہدایت، کیونکہ معاشرے میں اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو ہدایت ایک ایسا موضوع ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کی ہدایت کا سبب ہے، کیونکہ اب خود اس ہدایت میں بھی ایک موضوع ہے کہ یہ ہدایت کون سی ہدایت کہلاتی ہے۔ تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی تفسیر نمونہ میں اس میں ہدایت کی قسمیں کی ہیں، اور اس میں ہدایت کی 4 قسمیں بیان کی۔ ان میں سے ایک قسم ہے ہدایت توفیقی، ہدایت وسیلہ، جس سے ایک انسان دوسرے انسان کی کس طرح ہدایت کرتا ہے۔ توفیقی ہدایت کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ہدایت کے سلسلے میں کس طرح وہ اس سے وسیلے کے ذریعے سے ہدایت کو حاصل کرتا ہے۔ اور ہم جب امام علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی میں بالخصوص ہدایت کے حوالے سے اور بھی موضوعات آئیں گے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام نے کس طرح ہدایت کی۔ آئیے تاریخ کا وہ پہلا واقعہ آج ہماری گفتگو کا پہلا واقعہ ہے۔ ویسے تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات گزرے ہیں کہ جس طرح امام علیہ السلام نے کس طرح تبلیغ کی۔ امام جب سامرہ پہنچے، کم سنی کا عالم ہے، اور امام نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، تو بہلول دانا وہاں سے گزرے، اور انہوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، ان کے پاس کھیل کود کا سامان نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس اگر کھیل کود کا سامان نہیں تو میں آپ کو کھیل کود کا سامان فراہم کر سکتا ہوں۔ جب یہ سننا تھا تو ایک مرتبہ دیکھیں امام نے قرآن کی آیت کے ذریعے سے کیا جواب دیے۔
اور یہی ایک پیغام ہے جو امام علیہ السلام نے جواب دی، جسے میں نے کہا نا کہ ہدایت کس طرح کرتے ہیں۔ اب دیکھیں امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، نمبر ایک۔ پھر نمبر دو، امام نے ایک مقصد بیان کیا۔ امام نے کہا اللہ نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ ہے عبادت۔ نمبر تین، امام نے کہا کہ ہمیں اللہ کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے۔ نمبر چار امام علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، واپس پلٹنا ہے، اور اس کے بعد اللہ ہم سے حساب لے گا۔ تو اب اس چار نکات پہ اگر ہم غور کریں کہ امام علیہ السلام نے، امام حسن علیہ السلام نے اس چار نکات میں اگر یہ کہا جائے کہ پوری انسانی زندگی کو بیان کر دیا، صرف ایک سوال کے جواب میں، ایک سوال کے جواب۔ امام علیہ السلام سے صرف اتنا کہا گیا کہ بہلول دانا نے کہ مولا آپ کے پاس اگر کھیل کود کے اسباب نہیں تو میں فراہم کر دوں، تو امام علیہ السلام نے اس کے سوال کے جواب میں جو چیزیں بیان کی وہ پوری انسانیت کے لیے کہہ سکتے ہیں، ہر شخص کے لیے، چاہے کوئی امام کو اگر امام نہیں بھی مانتا تب بھی وہ ان چار جملوں کو اگر دیکھے تو وہ اس کے لیے ہدایت ہے۔ اس چار جملوں میں جو میں نے عرض کی کہ امام علیہ السلام فرمائے کہ اللہ نے انسان کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے انسان کو ایک مقصد عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام نے یہ بھی بیان کیا کہ تمہیں واپس بھی جانا ہے پروردگار کی طرف، اور اس کی اپنی پوری زندگی کا تمہیں حساب بھی دینا ہے۔ تو یہ چار جملوں کے ذریعے سے ہم یہ دیکھیں کہ امام نے کس طرح ہدایت کی، اور یہ اس بہلول دانا کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر ہم جیسے آج کے زمانے میں یا اس کے بعد والے زمانے میں، ہر زمانے میں اگر ہم جائیں، ہر زمانے میں بھی اگر ہم جائیں تو یہ چار جملے انسان کی ہدایت کے لیے کتنے اہم ہیں۔ اور امام علیہ السلام نے یہ طریقہ کار بیان کیا کہ دیکھو انسان کو اگر کسی کو ہدایت کرنی ہے تو کس طرح انسان ہدایت کرے۔ اور اگر ہم امام کی اور زندگی کے واقعات کو بھی مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو امام علیہ السلام کی زندگی میں اسی طرح ایک ہدایت اور نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہدایت، کس طرح ہدایت ہے کہ امام علیہ السلام کو جب قید خانے میں رکھا گیا اور عباسی بادشاہ یہ چاہتا تھا، اور اس نے ایک شخص کا نام ہے سہلے، جس سے یہ کہا کہ تم 2 افراد کو تیار کرو اور جو امام علیہ السلام کو صرف قید میں اذیت دیں، جن کا کام ہی اذیت دینا ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ امام کو جتنی زیادہ تکلیف دی جائے، جتنا زیادہ پریشان کیا جائے، جتنا زیادہ اذیت دی جائے، یہ اس کا ہدف تھا۔ اور جب اس شخص کو سالے شخص سے کہا گیا، اس کے حوالے کیا گیا امام کو، اور اس نے 2 شخص کو اس بات پہ تیار کیا کہ وہ امام علیہ السلام کو تکلیف پہنچائیں گے اور امام علیہ السلام کو اذیت دیں گے۔ اب دیکھیے کیسے ہدایت ہوتی ہے کہ یہاں پر میں وہ جملہ بھی کہوں گا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ خاموش تبلیغ کرو۔ پوچھا مولا خاموش تبلیغ کیسے کریں؟ تو امام نے کہا اپنے کردار سے تبلیغ کرو۔ اس جملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آ کے دیکھیں کہ امام علیہ السلام کو 2 شخص خاص رکھے گئے اس عنوان سے کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کو اذیت دینی تھی۔ اچھا، اب یہاں پہ بات کو میں پھر روکوں گا کہ آپ کو تاریخ اسلام میں بالکل اس قسم کا جو قصہ یہاں اب یہ بیان کرنے جا رہا ہوں، تاریخ اسلام میں آپ کو ایک اور مقام پہ بھی نظر آئے گا، وہ سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں بالکل ایسا ہی ہے کہ امام علیہ السلام کس طرح اپنے کردار سے تبلیغ کرتے ہیں۔ اب وہ جب شخص آنے کے بعد امام علیہ السلام کو چاہتے تھے کہ اذیت دیں ان 2 شخص کو جس کو تیار کیا گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد عباسی بادشاہ خود آیا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ دیکھے کہ امام علیہ السلام کو کس طرح اذیت دی جا رہی ہے، لیکن اس نے وہاں جا کے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ وہ 2 شخص جن کو اذیت دینے کے لیے منتخب کیا گیا تھا کہ یہ امام کو اذیت دیں، کیا دیکھا کہ وہ عبادت میں مصروف ہیں، وہ بھی عبادت میں مشغول ہیں۔ ایک مرتبہ ان کو تعجب ہوا اور کہنے لگے سالے شخص کا جس کا کام یہی تھا کہ 2 شخص کو تم تیار کرو اذیت دیں، اس نے کہا کہ تم سے تو کہا گیا تھا کہ 2 ایسے شخص کو تیار کرو جو امام کو اذیت دیں، یہ تو عبادت کر رہے ہیں۔ تو وہ شخص جواب میں کہتا ہے کہ ہاں یہی وہ 2 شخص ہیں کہ جن کو میں نے تیار کیا تھا کہ یہ امام کو اذیت دیں، تکلیف پہنچائے، لیکن جب یہ یہاں پر آئے انہوں نے امام کا تقویٰ دیکھا، امام کی عبادت دیکھی، امام کے کردار کو دیکھا تو یہ امام کے کردار سے منقلب ہو گئے، اور اس کے بعد یہ بھی اسی طرح امام کی طرح یہ بھی جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ کردار ہے امام علیہ السلام، یہ ہدایت کا طریقہ کار ہے جو انسان کو کس طرح ہدایت ملتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو سیم یہی طرح واقعہ نظر آئے گا۔
کہ کنیز کو بھیجا گیا تھا اور اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ امام کو وہ بھی اذیت پہنچائے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کردار سے وہ بھی جو ہے وہ منقلب ہو جاتی ہے۔ تو ہم امام علیہ السلام کی زندگی میں جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ ہے کہ انسان کس طرح تبلیغ کرے، کس طرح ہدایت کرے، اور کردار سے کس طرح ہدایت ہوتی ہے، تقویٰ سے ہدایت ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی ہدایت ہوتی ہے۔ تو ہدایت کے حوالے سے یہ دو واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور اب آتے ہیں امام علیہ السلام کی طرف کہ دیکھیں عطا امام، کیونکہ امام علیہ السلام کی زندگی میں نے عرض کیا بہت سے موضوعات ہیں، اور جتنا ہمارے پاس وقت ہوگا اتنا بیان کریں گے کہ عطا امام علیہ السلام، کیونکہ یہ بھی ایک موضوع تاریخ میں کہ آل محمد جس کو عطا کر دیں، کیونکہ پیغمبر اسلام کے زمانے سے لے کر آپ دیکھیں امام زمانہ تک یہ سلسلہ ہے، ہر امام کے زمانے میں لوگ امام کے پاس آتے تھے اور امام سے جب طلب کرتے تھے تو امام حسین علیہ السلام انہیں عطا کرتے تھے، ہر امام انہیں عطا کرتے تھے، چاہے وہ روحانی چیز ہو، علم ہو، چاہے وہ مادی چیز ہو، مال ہو، یا کوئی تحفہ ہو جو امام کی طرف سے انہیں ملتا تھا۔ تو اب سامرہ کے اندر یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ دو شخص تھے، ایک باپ اور بیٹا تھے، وہ پریشان تھے، بہت مشکل حالات میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اب انہوں نے یہ خیال کیا، اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ وہ کبھی امام سے ملے نہیں، تاریخ نے لکھا وہ کبھی امام سے ملاقات نہیں کی، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک شہرت انہوں نے سن رکھی تھی، وہ شہرت کیا تھی کہ سخی ہے۔ دیکھیے یہ بھی ہمارے امام علیہ السلام کی ایک صفات میں ہے، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ملے گا آپ کو، امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ملے گا، چوتھے امام کے زمانے میں یہ ملے گا تمام چیزیں، کہ امام علیہ السلام کی یہ شہرت تھی کہ وہ لوگوں کو دیتے تھے، سخی تھے، یعنی ایک شہرت تھی۔ ان دو باپ بیٹا نے یہ خیال کیا کہ ہم نے امام کے متعلق سن رکھا ہے، یہ کہ اس زمانے کے حالات بھی ایسے تھے کہ ملاقات وغیرہ مشکل بھی تھی۔ اب انہوں نے خیال کیا کہ ہم جاتے ہیں امام کے پاس اور جا کر اپنی مشکل کو بیان کرتے ہیں، اپنی غربت و افلاس کی حالات بیان کرتے ہیں اور امام ہمیں کچھ عطا کریں۔ اچھا اب جب یہ جا رہے تھے، اب دیکھیں امام بھی کسے کہتے ہیں، یہ بھی اس سوال کے جواب میں آئے گا کہ امام کسے کہتے ہیں۔ جب یہ جا رہے تھے تو اس کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں یہ خیال کر رہا ہوں، یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ مجھے 500 دینار دے دیں تو بہت بہتر ہو جائے گا، اور 200 دینار کا میں جو ہے وہ لباس وغیرہ ہم لے لیں گے، 200 دینار کا ہم جو ہے وہ غلہ اور غذا کھانے پینے کی اشیاء اسے ہم خرید لیں گے، اور 100 دینار کے جو ہیں وہ ہم گھریلو اخراجات استعمال کریں گے۔ یہ اپنے ذہن میں خیال کر رہے ہیں کہ اگر مولا ہمیں 500 دینار دے دیں، 500 درہم دے دیں تو ہم اس کو اس طرح تقسیم کر لیں گے اور اس طرح ہم استفادہ کریں گے۔ اب یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کا بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے اگر 300 مل جائیں تو میں بھی 100 دینار جو ہے وہ لباس میں خرچ کر دوں گا، اور 100 دینار کی سواری لے لوں گا، اور 100 دینار میں جیب خرچ کے رکھ لوں گا آج کی اصطلاح میں کہ گھریلو اخراجات میں ضرورت کے تحت۔ یہ سب باپ اور بیٹا یہ خیال کرتے ہوئے جا رہے ہیں امام سے ملاقات کے لیے کہ اگر وہ ہمیں یہ دینار اور دے دیں، درہم دے دیں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں گے۔ اب جو وہ امام کی خدمت میں پہنچے، امام کی خدمت میں جیسے ہی پہنچے، ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے ملاقات کی، اس کے بعد ایک شکایت کی امام نے، جو روایت میں ایک جملہ ہے کہ تم کیوں نہیں آتے تھے ہمارے پاس؟ یعنی اس سوال سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے ان کی طرف رجوع کریں۔ اب آج نہیں ہے جو لوگ، کیونکہ روایت میں کہ ان کی قبروں کی زیارت کرو تو ہم قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر جو نہیں جا سکتے وہاں جاتے ہیں، اور جو نہیں جا سکتے وہ ہر وقت اپنے امام کو پکاریں۔ یعنی اس سوال سے ایسا لگ رہا تھا کہ یعنی امام علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے ان کے ساتھ رجوع کریں، ان کی طرف آئیں اور ان کو پکاریں۔ امام علیہ السلام نے اس سے یہ شکایت کی کہ تم اب تک کیوں نہیں آئے ہمارے پاس؟ تو اس نے کہا مولا مجھے مشکلات تھیں، اور آتے ہوئے اور آپ سے مانگتے ہوئے جو وہ شرم محسوس ہو رہی، اس وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ خیر امام علیہ السلام نے ملاقات کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگے تو غلام نے انہیں ایک تھیلی دی، اور اس تھیلی میں جب اس کے والد کو ایک تھیلی دی تو اس میں یہ کہا کہ اس میں 500 دینار ہیں، اور اس میں 500 دینار جو امام نے دیے ہیں اس میں یہی کہا کہ 200 دینار تم نے جو ہے وہ اپنے لباس کے لیے ہے، 200 دینار تمہارے اخراجات کے لیے ہیں جو تم نے خیال کیا، اور 100 دینار تمہارے گھریلو اخراجات کے لیے ہیں۔ بالکل وہ جو چیزیں جو اس نے سوچی تھیں، امام علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ جب تھیلی دو تو اس کو یہ تمام چیزیں مینشن کرو آج کی طرح۔ جیسے ہم اپنے اسلام میں اگر بیان کریں تو امام علیہ السلام نے غلام کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ تھیلی دو اور اس کو یہ تمام چیزیں مینشن کرو کہ یہ پیسے اس نے کہاں خرچ کرنے ہیں، اور اس کے بیٹے کو بھی جب 300 دینار دیے تو اس کو بھی مینشن کیا کہ 100 دینار جو ہے وہ تم نے سواری لینی ہے، 100 دینار لباس کے لیے، اور 100 دینار تم نے اپنے گھریلو اخراجات
کے لیے استعمال کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ شخص جو بیٹا تھا اس نے خیال کیا تھا، اس نے کہا کہ میں جب یہ پیسے مل جائیں گے تو پھر میں جو ہے وہ پہاڑ کی طرف نکل جاؤں گا، یہ اس نے خیال کیا تھا اس وقت۔ پھر امام غلام نے کہا کہ تم پہاڑ کی طرف مت جاؤ، تم بابل کی طرف علاقہ ہلا وہاں جاؤ، اور وہاں جب وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں گیا تو ایک جو ہے میری شادی بھی ہو گئی وہاں پر، اور جو شادی ہوئی اور وہاں پر میں آرام سے سکون سے اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ تو دیکھیے یہ یہاں پر اس واقعے میں بھی کیا ہے، عطا آل محمد ہے۔ اس کے بعد امام کسے کہتے ہیں، یہ سب سے مہم چیز ہے کہ کیونکہ امام کی خصوصاً ان حالات جو امام حسن عسکری کے جو حالات ہیں اور امام متقی کے حالات میں اہم ترین چیزیں معرفت امام ہے۔ معرفت امام میں کیا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان دیکھیں، امام کہتے ہیں اسی کو جو انسان سوچے اور امام بتاتے۔ کتنے ایسے واقعات خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک شخص آیا، امام سے چاہتا تھا کہ وہ ایک انگشتی امام سے طلب کرے، لیکن جب وہ امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد جب ودا ہونے لگا تو بھول گیا۔ امام علیہ السلام نے اسے یہی کہا، جب جانے لگا تو امام نے کہا کہ تم نہیں چاہتے تھے کہ انگشتی ہم سے طلب کرو؟ کہا مولا چاہتا تھا لیکن بھول گیا امام علیہ السلام نے اسے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیں امام وہ ہے کہ جو ہم سوچیں یا جو ہم بھول جائیں یا جو ہم چاہتے ہیں، یعنی تمام چیزیں امام جانتے ہیں، اسے کہتے ہیں امام۔ امام اسے نہیں کہتے کہ انسان یہ کہے کہ میں شاید پوچھ کے بتاؤں گا یا میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا، یا مثال کے طور پر۔ تو خیر یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، جو ہم دیکھتے ہیں امام علیہ السلام سے توسل کے حوالے سے ہم دیکھیں، عطا امام کے حوالے سے دیکھیں۔ آج بھی ایسا ہے کہ آج ایسا نہیں کہ آج کوئی کہہ کہ مولا نہیں امام حسن عسکری سے توسل کرے گا تو امام علیہ السلام اسے عطا کریں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ایک ہدایت کے موضوع پر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کس طرح امام ہدایت کرتے ہیں۔ ایک موضوع عطا امام کے عنوان سے۔ اب آئیے کہ امام علیہ السلام دعا کے حوالے سے کہ دیکھیے امام کی سیرت میں چیز بہت واضح نظر آتی ہے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے اور ہم جس کے سامنے مانگ رہے ہیں اس کی معرفت ہمارے پاس کتنی ہے۔ یہ بہت مہم ہے۔ دعا میں دیکھیں ہم دعا مانگتے ہیں، کون سی دعا ہے، کون سا مومن ہے یا مسلمان ہے جو اللہ سے نہیں چاہتا ہو؟ کیا نہیں چاہتا؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا، ایک موضوع بھی بنایا تھا الحمدللہ، کہ ہم تو اللہ سے بہت کچھ چاہتے ہیں، کیا اللہ بھی ہم سے چاہتا ہے؟ ہاں اللہ بھی ہم سے چاہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میرے رسول پہ ایمان لاؤ، جو سورہ صف کی آیت میں آپ کو مل جائے گا۔ خیر، تو دعا ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور دعا خود ایک وسیع موضوع ہے کہ ہمیں کس وقت مانگنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے۔ یہ ایک طولانی موضوع ہے، لیکن امام علیہ السلام کی سیرت میں جو ایک ہمیں نظر آتا ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں امام علیہ السلام نے جب دعا انسان مانگے تو پہلے کیا کام انجام دے۔ بعض مختلف روایتوں میں آیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو مختلف روایتوں میں ہے کہ وہ معرفت پروردگار کا اقرار کرے، درود پہ آل محمد پہ، پھر اس کے بعد جو اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکر کرے۔ ایک بعض روایتوں میں یہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، جب انسان دعا طلب کرے تو ان 4 چیزوں کا خیال رکھے۔ لیکن دیکھیں امام علیہ السلام نے بھی اس سے بھی بڑھ کر جو بات بیان کی کہ انسان خدا کی بارگاہ میں، جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے، دعا مانگ رہے، پہلے کیا طلب کرے۔ اب امام علیہ السلام نے دعا کے سلسلے میں، اور یہ بھی ایک کسی نے امام سے سوال پوچھا تھا دعا کے حوالے سے، تو امام نے اس کو دعا کی تعلیم دی کہ دیکھو دعا مانگنی ہے تو تمہیں اس طرح دعا مانگنی ہے۔ اب امام نے کیا ارشاد فرمایا، امام نے اس کو لکھا، اور راوی ابو ہاشم وہاں موجود ہیں، اس کے سامنے یہ ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جب وہ تمام چیزیں امام نے بیان کی تو اس کے بعد اس نے بھی امام سے خیال اظہار کیا۔ امام علیہ السلام نے دعا کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ پہلی چیز یہ کہ جس کی بارگاہ میں جا رہے ہو، جس خدا کی، اس کی معرفت پہلے رکھو، دیکھو وہ کون ہے۔ یعنی امام علیہ السلام نے پھر اس کی صفات بیان کی، خدا کی صفات بیان کی کہ یعنی وہ خدا جو سب سے زیادہ دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ خدا جو سب سے زیادہ عزت کرنے والوں میں عزت کرنے والا ہے، وہ خدا جو طاقتور ہے، اپنی قدرت میں سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے، وہ خدا جو سب سے زیادہ حساب لینے والا ہے، جو جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اب امام علیہ السلام دعا ہم مانگ رہے ہیں، خدا سے دعا چاہتے ہیں، لیکن اس دعا کے اندر امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں جا رہے ہو اس کی معرفت بھی تو رکھو، وہ کون ہے۔
وہ سب سے زیادہ تمہیں دیکھنے والوں، سب سے زیادہ دیکھنے والوں میں دیکھ رہا ہے. یعنی یہ خود ایک ایسا نقطہ ہے دیکھنے کے لیے کہ اگر خدا نخواستہ انسان، اگر یہ تو دعا کے لیے، عام زندگی میں انسان دیکھے، اگر یہ خدا ایک نقطہ دے رہے ہیں کہ تم دعا تو مانگ رہے ہو، لیکن یہ خدا تمہیں سب جگہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس دعا کے نہیں، وہ خدا جو سب سے زیادہ دیکھنے والوں میں جو دیکھنے والوں میں تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ خدا جو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں تم پہ رحم کرنے والا ہے، وہ خدا جو سب سے زیادہ طاقتور ہے. یعنی امام بتا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی طاقتور مملکت کسی کی حکومت، خدا کی زیادہ حکومت طاقتور کوئی نہیں ہے. یعنی پہلے تم اس خدا کی جس کے سامنے جا کے دعا طلب کر رہو، پہلے تم اس کی ان چیزوں کو اقرار کرو کہ وہ خدا ہے جو سب سے زیادہ عزت دینے والا ہے، وہ خدا جو صاحب عزت ہے، وہ خدا ہے جو جلد حساب لینے والا ہے، وہ خدا جو تم سے حساب بھی لے گا. خود آپ دیکھیے کہ یہ امام حسن عسقلانی نے یہاں دعا میں بھی ذکر کیا، اور جو پہلا واقعہ جو میں نے بیان کیا بہلول کا، اس میں بھی امام نے یہ کہا کہ تم اب خدا کی طرف پلٹائے جاؤ گے اور خدا تم سے حساب لے گا اپنی زندگی کا. تو دیکھیں ایک چیز 2 مرتبہ امام کے زندگی میں تکرار ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام یہ بیان کرنا چاہتے ہیں تم تیار رہو، خدا تم سے حساب لے گا، اور وہ خدا جو ہے سریع الحساب ہے، بہت جلد حساب کرنے والا ہے. یعنی خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے جب ہم دعا طلب کر رہے ہیں تو اس وقت ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پروردگار کی چند صفات، انہوں نے 5-6 صفات کا ذکر کیا کہ یہ تم اقرار کرو، اب اس کے بعد اپنی دعا مانگو. اب سوال ہے کہ امام علیہ السلام نے دعا کی کیا الفاظ اس میں بیان کیے. امام علیہ السلام نے کہا، سب سے پہلے کہا کہ درود بھیجو محمد و آل محمد پہ، درود بھیجو محمد و آل محمد پہ. اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا دعا مانگو، تم پروردگار سے دعا مانگو خداوند متعال تمہاری عمر طولانی کرے. دیکھیے امام کس بات کی کیا دعا کر رہے ہیں؟ عمر طولانی. یعنی کہ اس لیے کہ انسان جتنی عمر طولانی ہوگی انسان اتنے زیادہ نیک کام انجام دے گا. اب ان تمام کی فلسفہ نہیں معلوم، لیکن امام علیہ السلام نے یہ چند جملے دعا کیے کہ تم پروردگار کی بارگاہ میں جاؤ تو درود بھیجو محمد آل محمد پہ. اس کے بعد یہ دعا مانگو، پروردگارہ میری عمر کو طولانی کر دے، پروردگارہ میری روزی میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، پروردگارہ اپنی رحمت سے مجھ پر احسان کر، اپنی رحمت سے مجھ پر احسان کر. اور آخری جملہ دیکھیں فرمایا امام علیہ السلام نے، امام نے فرمایا کہ پروردگار ان لوگوں میں مجھے قرار دے جو تیرے دین کی مدد کرنے والے ہیں، ان لوگوں میں قرار مت دینا جو تیرے دین کی مدد کرنے والے نہیں. یعنی اگر آپ ان دعاؤں کو صرف دیکھیں جو امام تعلیم دے رہے ہیں کہ انسان خدا کی بارگاہ میں جائے تو مانگے کیا خدا سے، جہاں ہم دوسری چیزیں مانگتے ہیں. اگر ہم دیکھے جائے تو ہم دوسری چیزیں بہت ساری مانگتے ہیں، پروردگار ہمیں یہ بھی عطا کر دے، پروردگار ہمیں وہ بھی دے دے. لیکن امام علیہ السلام نے یہ 5 جملے جو تھے میں نے آپ کے سامنے بہت مختصر بیان کیے کہ امام علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ کیا مانگنا چاہیے. اس کے بعد ابو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا. اب سنیے وہی جملہ جو امام کا آیا کہ ابو ہاشم کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ کاش میں بھی اسی گروہ میں ہو جاؤں. یعنی یہ جو گروہ 5 افراد جو امام نے بیان کی یہ دعا والے کہ یہ مانگنا چاہیے، تو میں بھی شاید جو ہے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جاؤں. یہ دل میں نے خیال کیا. پھر یہاں پہ وہی گفتگو آئے گی، معرفت امام کی گفتگو آئے گی کہ امام علیہ السلام نے جیسی میرے دل میں خیال آیا تو امام نے میری طرف متوجہ کے کہا، میری طرف کہا کہ تم اس گروہ میں شامل ہو، تم اس گروہ میں شامل ہو اس لیے کہ تم اللہ کی معرفت رکھتے ہو، اس کے رسول کی رسالت کی، اس کے رسول کی رسالت کی تم اقرار کرتے ہو، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہو، اور اس کے جو اولیاء بندے ہیں جس کا ولایت کا وعدہ کیا گیا تو اس کی ولایت بھی اقرار کرتے ہو. اور یہ تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں، میں خوش بختی ہے تمہارے لیے، اور تمہیں یہ خوش ہونا چاہیے کہ تم بھی ان چیزوں پہ جو پروردگار عالم نے کہی ہیں تم ان چیزوں میں شامل حال ہو، اور تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے ہماری طرف سے، اور تم اس سے خوش ہونا چاہیے کہ تم اس گروہ میں شامل ہو اس لیے کہ تم اللہ کی معرفت رکھتے ہو، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہو، اور اس کے اولیاء بندے جس کی ولایت کا حکم دیا گیا ہے تم اس کی ولایت میں ولایت رکھتے ہو، اور ولایت رکھنے کے ساتھ ساتھ امام نے کہا تم اس کی پیروی بھی کرتے ہو. تو اب اس کے بعد امام علیہ السلام نے دیکھیں بہت ہی مختصر میں نے آپ کے سامنے یہ چند جملے دعا کے حوالے سے بیان کیے کہ یہ دعا وہ چیز ہے کہ انسان اگر اللہ سے مانگے تو کیا مانگے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. بس آخر میں باب کمی کو جو امام نے ایک نصیحت لکھی ہے وہ نصیحتیں میں صرف جلدی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں ویسے تو بہت طولانی ہے،
صرف چند نصیحتیں میں بیان کرتا ہوں کہ جو باب قمی کو امام علیہ السلام نے نصیحت کی. امام علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس کے بعد کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں امام نے کہا کہ ان کی نماز قبول نہیں ہے. اور یہاں پر چلیں تقوی کا ذکر ہوا تو میں اپنے سننے والوں کو ایک پیغام یہ بھی دے دوں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے تقوی کی تعریف پوچھی امام سے. وہ بہت دور دراز سے آیا تھا، عرب کا رہنے والا تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، جسے ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یعنی عرب کا بدو جسے کہتے ہیں، جاہل تھا. امام علیہ السلام کے بعد آیا، امیر المومنین کی خدمت میں آ کے کہنے لگا مجھے مولا تقوی کی تعریف بیان کر دے. اب امیر المومنین نے اسے تقوی کی تعریف دیکھی کس طرح بیان کی. امیر المومنین نے کہا کہ اچھا ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ بتا تو کہاں سے آیا؟ اس نے بولا مولا میں بہت دور دراز سے آیا ہوں. امام نے کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس راستے سے تو آ رہا ہو، اس کا سوال ذہن میں رکھیے گا تقوی کیا ہے. امام نے کہا کہ یہ بتا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو جس راستے سے آ رہا وہ راستہ بہت تنگ ہو، مشکل سے تو اس راستے سے نکل سکتا. اس نے کہا مولا کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ راستہ بہت تنگ ہوتا ہے، بہت مشکل سے اس سے نکلتے ہیں. اور امام نے کہا کبھی ایسا بھی ہوا کہ دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں، کانٹیں. اس نے کہا مولا ایسا بھی ہوا کئی دفعہ ہوا ہے. یہ لوگ جو گاؤں و دیہاتوں میں جو راستے ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں اکثر پیش آتی ہیں کہ انسان جب پیدل چلنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے چیز بہت مشکل ہوتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اس راستے سے گزاریں. امام نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ کبھی دائیں بائیں جھاڑیاں ہوتے ہیں. مولا کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. پھر امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ تیرے جسم پر ایک باریک لباس ہو اور تیز ہوا چل رہی ہو تو اس راستے پہ کیسے چلے گا؟ اس نے کہا مولا اس راستے پہ میں پھونک پھونک کے قدم رکھوں گا، اپنے لباس کو سمیٹوں گا، باریک لباس کو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کانٹوں سے اس کو نقصان پہنچ جائے، اور پھونک پھونک کے میں قدم رکھوں گا اس تیز ہوا جو چل رہی ہے. امام علیہ السلام نے کہا بس یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے. اب اس نے کہا مولا میں آپ سے تقوی کی تعریف پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے راستوں کی بات بتا رہے ہیں. اب ایسی بات ہے، میں نے عرض کیا کہ اتنا وہ نہیں تھا کہ امام کی بات کو اتنا سمجھ سکے. تو امام علیہ السلام نے اب اسے وضاحت کے ساتھ بتایا. امام نے کہا تیرا جو سوال تھا تقوی کیا ہے، اب اس کی تشریح میں نے تجھ سے سوال پوچھا. اب امام نے کہا تقوی کی تعریف میں فرمایا، امام نے کہا یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا اسی راستے کے مانند ہے. جو راستہ میں نے تجھے کہا، تو نے کہا جو راستہ بہت تنگ ہے، کہا وہ یہ دنیا ہے. امام نے کہا وہ دائیں بائیں جو کانٹے ہیں وہ گناہ ہیں. امام نے کہا کہ جو تیز ہوا چل رہی ہے وہ شیطان ہے جو تیز ہوا چلا رہا ہے. اور کہا تیرے جسم پر جو باریک لباس ہے، کہا وہ ایمان کا لباس ہے. کہا جس طرح تو اس راستے پہ چلے گا، جیسے تو نے کہا کہ میں اس راستے پہ پھونک پھونک کے قدم رکھ کے چلوں گا تاکہ میرے لباس کو نقصان نہ پہنچے. امام نے کہا تجھے جس طرح اس راستے پہ چلے گا دنیا میں اسی طرح تجھے چلنا ہے. یہی تقوی کی تعریف ہے. تو عزیزان گرامی، بس میں نے آپ کے سامنے بہت مختصر باب قمی کے حوالے سے جو امام کی نصیحتیں تھیں اس میں صرف 2-3 چیزیں بیان کر سکے. وقت کی مناسبت کے مد نظر رکھتے ہوئے تقوی اختیار کرو، زکوٰۃ قائم کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو. اور اس کے بعد امام نے کہا کہ گناہوں سے اپنی معافی طلب کرو. پھر امام نے کہا کہ اپنے غصے کو پی جاؤ. اور بہت ساری ہے نصیحتیں امام علیہ السلام کی، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے تقریر اختتام پہنچے، تمام مومنین کے جو لوگ ہماری اس گفتگو سن رہے ہیں اور گرین آئلینڈ اسکول اور تمام افراد کو، بالخصوص ہم اپنے زمانے کے امام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کی ولادت مبارکباد سب کو پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ مختصر سے وقت میں ہم نے جو بیان کیا، پروردگار سے دعا کرتے ہیں خداوندہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار تمام مومن و مومنات جو دنیا سے جا چکی مغفرت عطا فرمائے. پروردگار تمام مومن و مومنات جو بیمار شفا کلی عطا فرما. پروردگار تمام مومن و مومنات کو حج و زیارت نصیب عطا فرما. تمام مومن و مومنات کو امام زمان کے اعوان انصار میں شامل فرما. اپنی آخرت امام زمان کے ظہور میں تاجر فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة
وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. متوجہ سے رب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی بن ابی طالب، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا یا قرۃ عین الرسول، السلام علیکم یا حسن بن علی ایھا المجتبی، السلام علیکم یا حسین بن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا علی بن الحسین زین العابدین، السلام علیکم یا محمد بن علی الباقر، السلام علیکم یا جعفر بن محمد الصادق، السلام علیکم یا موسیٰ بن جعفر القاظم، السلام علیکم یا علی بن موسیٰ الرضا، السلام علیکم یا محمد بن علی التقی، السلام علیکم یا علی بن محمد النقی، السلام علیکم یا حسن بن علی العسکری، السلام علیکم یا حجت بن الحسن یا صاحب العصر والزمان، العمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی